بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلام میسج کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی ایک صرف مشکل کشا اور حاجت روا ہے، وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا اور وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ اکرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما، آمین۔ اسلام میسج کے پیارے دوستوں، سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب افضال کے اعتبار سے دوسرے مہینوں پر فضیلت اور حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان ایام میں جوش میں ہوتی ہے۔ ان ایام میں برکتوں کی موسلا دھار بارش ہوتی ہے، توبہ کے دروازے کھل جاتے ہیں، مغفرت کی گھٹائیں ہر سو چھا جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ کیا ہمیں ماہ رمضان کے بعد کسی ماہ میں روزے رکھنے چاہیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہوئے سنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم رمضان کے مہینے کے بعد روزے رکھنا چاہو تو محرم کے مہینے میں روزے رکھو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس ماہ میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی دعا قبول فرمائی ہے اور کچھ لوگوں کی دعا قبول فرمائے گا۔ ماہ محرم عظیم و شان اور مبارک مہینہ ہے۔ شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہہ کر اس کے شرف کو بیان کیا گیا ہے۔ اس ماہ کے دوران نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، خاص طور پر نفلی روزے زیادہ رکھنے چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں جو اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ مسلم۔ خاص طور پر یوم عاشور 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن کو دوسرے دنوں پر فوقیت دیتے ہوئے اس کے روزے کا قصد کرتے ہوئے، سوائے یوم عاشور کے اور سوائے ماہ رمضان کے۔ بخاری۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ باقی دنوں سے یوم عاشور کے روزے کا جس قدر اہتمام فرماتے اتنا کسی اور دن کا نہیں فرماتے تھے۔ 1 سال کے گناہ معاف۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشور کے روزے کا سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے 1 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ مسلم۔ اسلام میسج کے پیارے دوستوں، اگر آپ کا دنیا بھر میں کہیں بھی کام اٹکا ہوا ہے، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، گھر میں کوئی بیماری ہے، تو آپ کو چاہیے کہ ماہ محرم کے پہلے 10 دن روزانہ نماز عصر کے بعد 10 بار سورہ کوثر اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ دیں۔ ان شاء اللہ بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، کوئی جسمانی یا کاروبار کی پریشانی ہو، آپ کی اولاد کے رشتے نہ ہونے کی پریشانی ہو، ملازمت یا کاروبار میں آپ کو نقصان ہو رہا ہو، ملازمت آپ کو نہ مل رہی ہو، امتحانات میں آپ کو کسی بھی قسم کی مشکل کا سامنا ہو رہا ہو، یا کسی بھی قسم کی پریشانی جس میں آپ مبتلا ہوں، غربت کی پریشانی ہو، فکر و فاقہ و تنگ دستی کی پریشانی ہو، غرض یہ کہ کوئی بھی مشکل آن کھڑی ہو، تو ان 10 دنوں میں نماز عصر پڑھ کر 10 بار سورہ کوثر پڑھ کر اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیں اور اپنے جسم پر دم کر دیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، کوئی جسمانی یا کاروباری پریشانی ہو، آپ کی اولاد کے رشتے نہ ہونے کی پریشانی ہو، ملازمت یا کاروبار میں آپ کو نقصان ہو رہا ہو، ملازمت آپ کو نہ مل رہی ہو، امتحانات میں آپ کو کسی بھی مشکل کا سامنا ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی جس میں آپ مبتلا ہو، ان ساری پریشانیوں سے اللہ پاک آپ کو نجات دلا دیں گے انشاءاللہ۔ اسلام میسج کے پیارے دوستوں،
माह मुहर्रम के इस बाबरकत वजीफा की बहुत सी कारगुजारियां हैं, जिनमें से एक कारगुजारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसको सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। एक मजबूर माँ जिसके आंसू कभी नहीं भूलते, वो अपनी परेशानी बताते हुए कहने लगी, मेरी बेटी पिछले 2 सालों से हमारे घर में बैठी है, उसका शौहर उसे बिला वजह ही छोड़ दिया है और आज तक लेने नहीं आया, और मेरी बेटी का शौहर उसे कोई खर्चा भी नहीं भेजता। मैं बहुत परेशान हूँ, हमारे घर के हालात भी ठीक नहीं है। किसी ने कहा कि बेटी पर जादू है, कई आमलों के पास गई मगर कोई फायदा नहीं हुआ, जहाँ गई पैसे ही लुटाए, लेकिन मेरी बेटी की परेशानी और हमारे घर की परेशानी वैसे की वैसी ही है, खत्म होने का नाम तक नहीं ले रही। तो इनकी परेशानी सुनने के बाद उनको भी इसी वजीफे का बताया गया कि एक दिन बाद माह मुहर्रम का महीना शुरू हो रहा है। इस माह मुबारक के शुरू होते ही जैसे ही नमाज असर पढ़ो तो 10 बार सूरह कौसर और 3 बार अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ लेना। फिर वजीफा खत्म होते हुए अल्लाह से दुआ मांगना। इन शा अल्लाह तुम्हारी दुआ में बहुत ताकत होगी और इस अमल की वजह से बहुत जल्द दुआ कबूल हो जाएगी। उस माँ ने ऐसा ही किया। आप यकीन मानिए, अभी 4 ही दिन गुजरे थे, वो आई और कहने लगी, आपने जो मुझे वजीफा बताया था, उसी शाम दामाद की कार आई और कहने लगा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, मैं कल आऊंगा और अपनी बीवी को मैं कल वापस ले जाऊंगा। आप यकीन मानिए, अगले रोज दामाद घर आया और अपने किए पर शर्मिंदा था और माफी मांगने लगा और फिर अपनी बीवी को लेकर चला गया। सिर्फ यही नहीं, इस वजीफा की बरकत से हमारे घर के जो भी रुके हुए काम थे, अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो भी हो गए। इस जैसे और भी बहुत से वाकयात है, मगर वक्त की कमी से वो बताना मुमकिन नहीं। बस इस्लाम मैसेज के प्यारे दोस्तों, जब भी आप पर परेशानी या मुसीबत आए जो खत्म होने का नाम ही ना ले रही हो, तो माह मुहर्रम शुरू होने वाला है। इस पर नमाज असर के बाद सूरह कौसर को 10 बार अव्वल व आखिर दरूद शरीफ 3 बार पढ़कर देखें। अल्लाह आपकी कैसी गैर मदद करता है। अल्लाह पाक हमें इसको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल इस्लाम मैसेज को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन। जज़ाकल्लाह।